میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سخت دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا، چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اطہر نشان پڑ گیا۔ تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مسئلے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے۔ فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا، رات کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا، تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا،
فرمایا اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا، اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جوڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر، اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی۔ محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا؟ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، اوہ یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں
کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی ہوں، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہوں۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات پہ۔ کیا فرمایا؟ بولیے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں، ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی، ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی، ایک چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضور حکم کرے، میں سردار ہوں قبیلے کا۔ فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، یہ پہلے چھوڑ دے، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی، میں نے کلمہ پڑھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی، چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی۔ جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا، کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو۔ بھائیوں سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلم۔ بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے، لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے، تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے، لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا؟ میں نے سنا۔ فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا۔ فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا، ایک ہی دن گزرا تھا، ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے، میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا، میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں، بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔